بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے، جب وہ احرام باندھتا ہے، احرام باندھنے کے بعد جب وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے اور یہ نعرہ لگاتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر حج پر روانہ ہونے والا آدمی وہ رزق حلال سے حج پر جا رہا ہے تو فرشتے اس کی اس تلبیہ کا، اس نعرے کا، اس لبیک کا جواب دیتے ہیں، اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے لبیک، ہم بھی حاضر ہیں۔ اگر تم اللہ کے حکم پر اللہ کے سامنے جا رہا ہے اور اس کے احکام کی بجا آوری کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں لبیک، ہم بھی حاضر ہیں۔ وسعدیک، فرشتے اس کا جواب بڑھا کر دیتے ہیں کہ تیرے لیے سعادتیں ہیں، اللہ تیرا یہ سفر مبروک کرے، اس میں برکت دے، اور جو تو دعائیں مانگے گا اللہ تیری ان ساری دعاؤں کو بھی پورا کرے گا اور حاجتوں کو بھی پورا کرے گا۔ لیکن اگر حاجی صاحب جو حج پہ جا رہے ہیں، اگر انہوں نے مال حرام سے حج کے پیسے ادا کیے، اپنی روزی کو پاک نہیں کیا، ناپاک رزق سے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جب وہ تلبیہ کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، فرشتے کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، اے حاجی صاحب، نہ تیرے لیے اللہ کی مدد حاضر ہے، نہ اللہ کے فرشتے تیرے لیے حاضر ہیں، ولا سعدیک، تجھے کوئی سعادت دنیا میں بھی نہیں ہے، کوئی تیرا یہ اعزاز تیرا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ لیکن جو چیز قبولیت عبادات میں رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم رزق حلال سے بچیں اور رزق حلال کو اختیار کریں۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سواری کا، زاد راہ کا مالک ہو اور اس کے پاس اتنے پیسے ہوں جو اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، یعنی اس کے آنے تک، اور پھر وہ حج نہ کرے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان مرے، یہودی مرے یا عیسائی مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے۔ جو آدمی قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے کہ بھائی یہ کام کر لیں، یہ بزنس کر لیں، اگلے سال حج کر لیں، جنہوں نے یہ سوچا تھا وہ 2 سال سے تو نہیں جا سکے، اس لیے حالات کا کیا پتہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیعجل، جو آدمی حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب حج کرنا ہے، آپ صاحب حیثیت ہو گئے ہیں، تو پھر اس میں تاخیر نہ کریں، اور تاخیر کرنا یا جان بوجھ کر جو آدمی حج پر حاضر نہیں ہوتا اس کو غیر ضروری سمجھتا ہے، اور بعض دانشور کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جتنے پیسے لگانے کی۔ ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی دانشوری کو، اپنے سیاڑ پو کو اپنے پاس رکھیں۔ پھر اس کے بعد تیسری بات جو میں نے عرض کی ہے کہ مسلمان حج کرتے کیوں ہیں اور حج کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ حج بھی اپنے اندر ایک سبق رکھتا ہے۔ دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اسلام نے ہمارے اوپر 5 بار نماز فرض کی ہے، پھر اسلام نے ہفتے میں 1 دن، جمعے کا دن، یہ کہا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، بڑی آبادی کے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اسی طرح یہ حج بھی ہمارے لیے فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر 5 وقت میں ایک محلے کے لوگ ایک مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو محلے کے لوگوں کا آپس میں رابطہ، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی معلومات،
ایک دوسرے کی خیر و خیریت اور عافیت کے بارے میں معلومات. اسی طرح جمعے کے دن پورا بڑا مجمع اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے. یہ پورے علاقے کے لوگوں کا ایک اجتماع. حج پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع ہے. جب حاجی 8 ذوالحجہ کو 7 ذوالحجہ کو اپنے ہوٹل سے حج کا احرام باندھتے ہیں اور اپنے ہوٹل ہی سے پہلی جو ان کا سٹے ہوتا ہے، پہلی جو منزل ہوتی ہے کہ 7 ذوالحجہ کو حاجیوں نے مینا کے اندر جا کر ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. ظہر کے وقت سے پہلے انہوں نے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. وہاں کیا کرنا ہے مینا میں؟ اور کیا ہے؟ بس مینا میں جانا ہے، ظہر و عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء کی پڑھنی، ناوی کی فجر پڑھ کے تو وہاں سے چلے جانا ہے. تو یہ 5 نمازیں وہاں حاجیوں نے مینا کے اندر ادا کرنی ہے. لیکن وہاں بھی ہوٹل سے نکلتے ہوئے بھی اور مینا کے اندر جو سب سے بڑا نعرہ ہے اور جو سب سے بڑا کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک. یہ حاجی جو لبیک کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں. حاجی مینا کے اندر کھڑے ہو کر کیا کس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے پاس آ گیا ہوں. اور پھر بندہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ ساری نعمتیں بھی تیری ہیں، ساری تعریفیں بھی تیری ہیں، والملک اے اللہ بادشاہت بھی تیری ہے. سارے مسلمان دنیا کے کونے کونے سے آیا مسلمان، افریقہ کے جنگلات سے آیا ہو یا عربی مسلمان ہو یا عجمی مسلمان ہو، اس کا ایک ہی تو نعرہ ہے کہ اللہ ہم تجھے بادشاہ مانتے ہیں، بادشاہی تو تیری ہے. یہی تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. جس بادشاہی سے مسلمان بھاگتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں اس سے. ہم نے اس کو ایک عجیب نعرہ اور ہمارا ذہن اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہمارے بچے بھی کہتے ہیں نہیں جی نہیں سیاست کی بات تو نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے ہم نے سیاست کو دنیا سے جوڑا ہے، اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اسلام تو ہماری یہ تربیت کرتا ہے، نماز بھی ہماری یہ سکھاتی ہے کہ مسلمان اللہ کو بادشاہ بنائے، لا شریک لک. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی وحدہ ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی یہ صدا لگاتا ہے اور یہ تلبیہ پڑھتا ہے اور اونچی آواز سے پڑھنے کا حکم ہے کہ لبیک اونچی آواز سے پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی کی دائیں اور بائیں جانب جو چیزیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہاڑ ہوں، چٹانیں ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی تلبیہ کہتا ہے تو وہ پہاڑ بھی تلبیہ کہنے لگ جاتے ہیں، وہ پتھر بھی تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ چٹانیں بھی اللہ کی صدا اور اللہ کی توحید کا اعلان کر رہی ہوتی ہیں. ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے آس پاس ہوتی ہے، حاجی کے آس پاس ہوتی ہے، ہر چیز اس تلبیہ میں اس کے ساتھ شریک ہو کر مخلوق اس دن پوری مخلوق، آس پاس کی ساری مخلوق اور ساری چیزیں 7 ذوالحجہ کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ اور یہ نعرہ لگا رہی ہوتی ہیں. پھر حاجی 8 ذوالحجہ کو کے بجائے 9 کی صبح ہو جب 5 نمازیں مینا میں پڑھتے ہیں تو 9 کو ہم نے حاجیوں نے میدان عرفات میں جانا ہے. وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں میدان کے اندر بیٹھنا ہے، اپنے خیمے میں جا کر بیٹھنا ہے، اور یہ یوم الدعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبولیت دعا کی جگہ ہیں اور جو وقت ہیں اور جو دن ہیں ان میں سب سے افضل دن وہ ذوالحجہ کا دن ہے، 9 ذوالحجہ کا دن ہے. 9 ذوالحجہ کو حاجی میدان عرفات میں جو دعا قبول کرتے ہیں اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وہاں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے اور مغرب کی اذان ہوتے ہی وہاں سے حاجیوں نے مزدلفہ آ جانا ہے. رات مزدلفہ کے اس کھلے میدان میں پہاڑوں کے دامن میں آپ نے رات رہنی اور کیا کرنا ہے. وہاں عشاء اور فجر مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے 10 ذوالحجہ کی صبح حاجیوں نے پھر اپنے اپنے خیموں کی طرف جاتے ہیں. نہیں تو سیدھا جمرات جانا ہے، وہاں
ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، بڑے شیطان کو، اور وہاں سے پھر فارغ ہونے کے بعد جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے تو حلق کروانا ہے، حلق کے بعد کپڑے صاف کپڑے پہننے ہیں، جوتے بدل لینے ہیں اور جا کر طواف زیارت کرنا ہے، اور پھر رات کو مینا کے اندر واپس چلے جانا ہے۔ اگلے دن بھی مینا میں وہی جمرات میں کنکریاں مارنی ہیں، پھر اس اگلے دن بھی یہی کام کرنا ہے۔ یہ حج ہے۔ لیکن آپ اور میں سوچیں کہ یہ حج ہم کرتے کیوں ہیں؟ ہمیں کیوں کہا گیا کہ حج کرنے کے لیے جاؤ؟ آپ اس کی حکمت پر غور کریں تو یہ حج مسلمانوں کو یک لباس، یک زبان اور یکجا کرتا ہے، اور امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ اے امت مسلمہ، تم سب سے بہتر اس لیے ہو کہ تم ایک امت ہو۔ حج ہمیں ایک امت کا درس دیتا ہے کہ ہم ایک ہیں، افریقہ کا، کالے رنگ کا، گورے رنگ کا، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہماری پہلی پہچان بھی یہی ہے کہ ہم امت ہیں۔ یہ رنگ، نسل، علاقے اور وطن کے نام پر جو مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج مسلمان امت کے اس تصور کو بھول گئے ہیں۔ آج ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے خطوں سے محبت ہے، دین سے محبت نہیں ہے۔ ہم مذہب بیزار ہوتے جا رہے ہیں، امت کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے۔ اس لیے یہ حج امت کا تصور کہ مسلمان ایک امت ہیں، امت واحدہ ہیں، ایک جسد واحد کی طرح ہیں، کوئی ان کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ یہ علاقے کا، رنگ کا، زبان کا، یہ ساری چیزوں کا الگ الگ ہونا یہ تو ایک فطرت تھی کہ لوگ الگ الگ علاقے میں رہیں، لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، وہ افریقہ کے جنگلوں میں ہو یا عرب کے صحراؤں میں ہو یا بر صغیر کے ان خوشحال اور رنگین علاقوں میں ہو، وہ سب ایک ہیں۔